السلام علیکم. یہ ویڈیو گورنمنٹ سے ایک اپیل ہے کہ انہوں نے اس دفعہ جو لاک ڈاؤن لگایا ہے اس کو پلیز ری تھنک کریں، اس کو تھوڑا سا اسٹریٹجکلی جو ہے پلان کریں اور دیکھیں کہ کیا واقعی اس کے فوائد زیادہ ہیں یا اس کے نقصانات. کیونکہ کورونا سے تو ہم مرے نہ مرے، لیکن اس کووڈ کے لاک ڈاؤن سے، اس انسرٹنٹی سے ضرور ہم مر جائیں گے. جب بھی کوئی بیماری ہوتی ہے تو ڈاکٹر جب دیکھتا ہے دوائی دیتے ہوئے، دوائی کے بھی بہت سارے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، تو دیکھا جاتا ہے کہ دوائی کے سائیڈ افیکٹ زیادہ نقصان دہ ہیں یا پھر اس بیماری میں دوائی نہ دینا. اسی طرح میرا خیال ہے ہر سچویشن کو بھی ہینڈل کرنا بہت ضروری ہے. ہم محض کسی بھی اور کنٹری کے رولز کو اپلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے اپنے ڈائنامکس فرق ہوتے ہیں. جیسے ہر کنٹری میں موسم کے حساب سے گھر بنایا جاتا ہے، لوگوں کا لباس ہوتا ہے، لوگوں کی پوری لائف سٹائل کو کیا جاتا ہے ڈیزائن، اسی طرح سے رولز کو بھی اپنے حساب سے ہی اپلائی کرنا پڑتا ہے. اب جب ہم نے یہ رول بنا لیا آل آف اے سڈن کووڈ لاک ڈاؤن کا، تو ہوا کیا؟ جو آپ کے آرفنیجز ہیں، یتیم خانے ہیں جو گورنمنٹ چلا رہی ہے، جس میں وہ بچے ہیں جن کا کوئی بھی نہیں ہے، ان کو اچانک رولز کے حساب سے بھیج دیا گیا کہ یہ اب بند ہو گیا ہے. اور بھیجا کہاں؟ ان رشتہ داروں کے پاس جو پہلے ہی انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتے، جو پہلے ہی معاشی طور پہ تنگ ہے، انہوں نے انہیں سڑک پہ چھوڑ دیا. اب جو ان بچوں کے ساتھ ہوگا اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور وہ تو کووڈ یا کورونا سے کہیں زیادہ اور ڈینجرس اور وہ ہے اور ڈینجرس ہے. تو ہم یہ تو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ ایک بیماری ہے، جیسے بہت ساری اور بیماریاں ہیں، یہ بھی بیماری ہے. ہر سال ہم کتنی ساری بیماریوں سے لڑتے ہیں، ہم ٹی بی سے، ہیپیٹائٹس سے، ڈینگی سے، کیا کچھ نہیں لڑتے. زچہ بچہ میں ہمارے اتنی ساری اموات ہوتی ہیں، پر ہم لڑ ہی رہے ہیں. اسی طرح سے یہ زیادہ انفیکشس ہے، پوری دنیا کو اس نے لپیٹ میں لے لیا، نو ڈاؤٹ اس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، یہ بھی صحیح ہے. لیکن ہم اتنے ایکسٹریم میجرز نہیں لے سکتے کہ ایک طرف ہم بالکل ہی سارا کچھ کھول دیں، پھر ایک طرف ہم بالکل ہی سارا کچھ بند کر لیں. ہمیں تھوڑا سا تو وائزلی ہو کر چلنا پڑے گا. ہم یہ جو بند کر دیتے ہیں کووڈ کی وجہ سے، اچانک بیچ اس میں ہم نے لوگ بچوں کے سکولز بند کر دیے. جو ورکنگ مدرز ہیں وہ اپنے بچوں کو کہاں لے کر جائیں، کہاں چھوڑیں؟ وہ آن لائن کلاسز نہیں دے سکتی. ہر کسی کے پاس ہر وقت نہ بجلی ہوتی ہے، نہ فون ہوتا ہے، نہ کمپیوٹر پہ ایکسس ہوتا ہے، اور نہ ہی یہ کنیکٹیوٹی برقرار رہ سکتی ہے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی. اس کی وجہ سے کتنے بچوں کے کریئرز جو ہے وہ ہو گئے ہیں، کتنے بچے ڈی موٹیویٹ ہو کے انہوں نے پڑھائی بیچ میں چھوڑ دی ہے، کتنے بچے ڈپریشن میں چلے گئے ہیں. جب آپ امیوزمنٹ پارک بھی بند کر دیتے ہیں، بازار بھی بند کر دیتے ہیں اور سارا کچھ بند کر دیتے ہیں کہ بھئی ابھی کورونا نہیں پھیلے گا، کورونا تو نہیں پھیلے گا، لیکن یہ سارا کچھ جو پھیل جائے گا، جو مینٹلی اتنا زیادہ ٹرموائل پھیل جائے گا، ان بچوں کو واپس کون لے کر آئے گا اس کے اندر سے؟ یہ جو مائیں ہیں، جو پیرنٹس ہیں، جن کی آل آف اے سڈن روزی روٹی ختم ہو جاتی ہے. ہر کوئی گورنمنٹ سرونٹ نہیں ہوتا کہ اس کے لیے یہ ایک چھٹی ہو. ہر کوئی ہاؤس وائف بھی نہیں ہوتا کہ اس کو نہ پتا ہو کس طرح سے امپلیکیشنز اس کی آ رہی ہیں. ہر کوئی اتنا بلیسڈ نہیں ہوتا کہ اس کے کہیں سے رینٹ آ رہے ہوں یا اس کے فورن بزنسز چل رہے ہوں یا فورن سے کچھ آ رہا ہو کہ وہ جو ہے وہ افورڈ کر سکے. ہم سب جو کامن آدمی ہیں وہ روزمرہ کی زندگی میں انہی بزنسز سے کماتے ہیں. کیا وہ شادی خانہ، ایک شادی خانہ جو آپ کو نظر آتا ہے وہ ایک شادی نہیں ہوتی. اس کے پیچھے اس میں پھول لگانے والا، لائٹ لگانے والا، بجلی لگانے والا، جو اوبر اس کو لے کر جاتی ہے وہاں پہ، پھر جو درزی کپڑے سیتا ہے، ان سب کی روزی روٹی جو ہے جڑی ہوتی ہے. ہم یہ کہیں کہ ہم ان کی مدد کرتے ہیں تو نہیں. ہر کسی کی عزت نفس اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی سے مانگ کے کھائے، وہ بٹا ہوا ریشن کھائے، یا وہ جا کے چندہ جو بٹ رہا ہے اس کو اکٹھا کر سکے. ہر کسی کو حق ہے کہ وہ اپنا کمائے اور اپنے بچوں کو کھلا سکے. آپ کووڈ کی بات کرتے ہیں، بالکل کووڈ سے لوگ مر رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی. ہم تھوڑا سا ایس او پیز، جو دوسرے ایس او پیز ہیں، ان کو اوپر پراپر رولز لگا سکتے ہیں. لیکن یہ جو لاک ڈاؤن ہے، ہر تھوڑے دن بعد یہ کہہ دینا کہ اتنے آورز میں بس بازار کھلا رہے گا، اتنے آورز میں کیا ہوگا؟ سارا کا سارا جمگٹا اتنے ہی دیر میں آ جائے گا. باقی ٹائم پہ آپ بزنسز کا بھی نقصان کر رہے ہیں، آپ باقی سارے لوگوں کا بھی نقصان کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں سہ پائیں گے. شروع میں کسی طرح سے جب ہوا تھا تو پھر بھی سہ لیا تھا، تو پورا سال بیت گیا اور لوگوں کی ایکیڈیمکس میں، ان کی پڑھائی لکھائی بھی افیکٹ ہوئی ہے، ان کی کمائی بھی افیکٹ ہوئی ہے، ان کی روزمرہ زندگی افیکٹ ہوئی ہے، ان کی ذہنیت افیکٹ ہوئی ہے. یہ جو سارا بزنس چلتا ہے نا، اس کا سارا بہت امپیکٹ ہوتا ہے. ہم صرف دوسرے ملکوں سے نہیں اپنے آپ کو کمپیئر کر سکتے. وہاں پہ تو آپ کو پتا ہے اسکولز بھی فری ہیں، پھر اسکولز پروویژن بھی دیتے ہیں، کنسیڈر بھی کرتے ہیں کہ اچھا اس بندے
बच्चे ने ये हुआ था, हम इसको अनएम्प्लॉयमेंट भी देते हैं, पता नहीं क्या कुछ तो वहां पे होता है। वहां पे तो ईच बंदे को पैसे जो है वो ये 12,000 कुछ लोगों के मुस्तहिक वाला नहीं होता, वो तो डिफरेंट होता है। उनके रेंट्स पेड होते हैं, मॉर्गेजेस पे हो गई हैं, वेव ऑफ हो जाती है, एक सिस्टम के तहत चीजें चलती हैं। हमारे यहाँ अगर वो नहीं चल सकती, हमारे यहाँ तो इतने, एक लियारी जैसा मोहल्ला उठा लें, कोई भी मोहल्ला उठा लें, उसके अंदर एक घराने के अंदर, एक कमरे के अंदर इतने इतने लोग रहते हैं, एक वैगन के अंदर कितनी कितनी दुनिया सफर करती है। हम कहें उनको सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें या पार्च दें, ये मुमकिन नहीं है। हमारी जो ओपन ड्रेन्स है, हमारा जो नाला लही बह रहा है, हमारे जो कूड़े के ढेर बड़े बड़े हाउसिंग सोसाइटीज डीएचए के बाहर तक लगे हुए हैं, हर घर के बाहर लगे, उसके बाहर जो नंगे पांव बच्चा कूड़े में से उठा के खाना खा रहा है, उसे हम कह लो सैनिटाइजर इस्तेमाल करो, तुमने तो मास्क नहीं पहना हुआ, ये कहाँ से सही है? हम बीमारी को तो फाइट कर सकते हैं, और बीमारी को फाइट करने का यही तरीका है कि हम अपने हिसाब से देखें, जितना हो सकता है ठीक है अवेयरनेस दें, हाइजीन की कोशिश करें कि हमारी बाकी बीमारियां भी कंट्रोल रहें, जितना हो सकता है लोगों के अंदर ये शऊर पैदा करें कि हाँ लोग अपनी बाकी सेहत सही रखें। लेकिन आप मुझे खुद बताइए, अगर किसी के पास खाने पीने को ही नहीं होगा, क्योंकि उसके उनमें से किसी का भी, चाहे वो छोटा ताजर है या बड़ा, उसका बिजनेस नहीं चल रहा, उसके पास ना खुद खाने को है ना बाकी बच्चों को खिलाने को, तो वो क्या कुव्वत मुदाफियत बढ़ाएगा? वो तो वैसे ही बीमार हो जाएगा, वो तो कोरोना से पहले ही मर जाएगा। और कोरोना लगने के लिए या किसी भी बीमारी के लगने के लिए इंसान जितना ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट होता है, जितना ज्यादा डिप्रेस्ड होता है, जितना ज्यादा उसको नशोनुमा नहीं मिलती और वो कोई आउटडोर एक्टिविटी में नहीं शामिल होता, वो मोटा भी हो रहा है, वो कमजोर भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है, उतना ज्यादा बीमारी और लगेगी और इफेक्ट होगी। ये नो डाउट है, इसमें कोई डिनायल नहीं है कि हाँ कोविड लगता है, कोविड मारता भी है, लेकिन ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा मारती हैं। ये एक रिक्वेस्ट है प्लीज उन सब से जो बिल्कुल सोचे समझे बिना शुरू हो जाते हैं बोलने के लिए कि नहीं नहीं ये रूल लगाना बड़ा जरूरी है, ये है, हाँ लॉकडाउन कर लो, सब कुछ लॉकडाउन कर लो। लॉकडाउन करके लेकिन कहाँ जाएंगे हम इतने ज्यादा लॉकडाउन नहीं अफोर्ड कर सकते ना, हम दोनों एक्सट्रीम्स पे ना जाए ना। जब हम खुलते हैं तो हम बिल्कुल ही इवेंट्स पे खुल जाते हैं, और जब हम बंद होते हैं तो हम बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं। हम इसको थोड़ा सा वाइजली भी तो कर सकते हैं, हम सारी चीजें खुली रखें, एटलीस्ट स्कूल्स अपने ना बंद करें, ठीक है बाकी एसओपीज फॉलो कर लें, लेकिन ओवरऑल हमें अपने आप को देखना पड़ेगा। हमने पहले भी जब फाइट किया, इसलिए तो नहीं फाइट कर पाए कि हमारे एसओपीज बड़े ग्रेट थे, इसलिए फाइट कर पाए कि हमारी कुव्वत मुदाफियत ओवरऑल ठीक थी। अगर अब हमें किसी चीज को करने की जरूरत है तो वो ये है कि चले हम ठीक है वैक्सीन इंपोर्ट कर लें, वैक्सीन को लगाने की अवेयरनेस कर दें या वैक्सीन सब में लगवा लें, ये सारा कुछ के ऊपर हम काम कर सकते हैं। हम कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने के लिए सब लोगों को एक अच्छी डाइट देना शुरू हो जाए, सारा कुछ समझाना शुरू हो जाए। लेकिन मेरा ख्याल है इस वक्त ये लॉकडाउन हमें जितना नुकसान पहुंचाएगा उतना शायद फायदा नहीं पहुंचाएगा। आप लोग अगर ऑब्जेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी राय से ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बीइंग अ मदर एंड बीइंग अ डॉक्टर एंड बीइंग अ कॉमन पर्सन हु इज नॉट ऑन एनी गवर्नमेंट जॉब, मुझे लगता है कि हम सब के लिए ये बहुत ही एक मुश्किल मरहला होगा कि हम एक दफा फिर से अभी इस लॉकडाउन को भुगते हैं, उसके बाद रमजान पूरा ये चले या जब तक भी चले, क्योंकि कोरोना तो अब खत्म होने वाला लग नहीं रहा, और इस बीमारी के साथ जीना सीखना पड़ेगा, इसको फाइट करना सीखना पड़ेगा। लॉकडाउन इसका बिल्कुल हल नहीं है।